السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ پاکستان کے کچھ سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہیں جن کا نام فوربس انڈر 30 کے اندر آیا ہے, اور یہ کافی ایک نوبل کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں. پروسیٹکس آرم جو ہے وہ یہ مینوفیکچر کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے اندر ہی نہیں, یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ون آف دا فرسٹ کمپنیز ہیں, اور آئی تھنک اونلی کمپنی ہے جو کام کر رہے ہیں. وی ہیو ود اس سی آف بایونکس مسٹر انر نیاز. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا, انٹرو میں نے کچھ غلط تو نہیں بتایا؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے ہم ابھی بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ پاکستان نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ کمپنی ہے اور دا اونلی کمپنی ہے جو پروسیٹک آرمس کے اوپر کام کر رہی ہے. سو بیسیکلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں, ایمپوٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, بیکاز یہاں پہ لوگ ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں, پلس دنیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن بھی ہے جو یہاں پہ رہتی ہے. سو پاکستان میں کیونکہ چائنا ہم جانتے ہیں کہ جی مینوفیکچرنگ کرتا ہے, بٹ دے آر فوکسڈ آن ٹو دوز مینوفیکچرنگ تھنگز جو کہ بلک میں ہوں اور کسٹمائزڈ والیوم بیسڈ ہوں. تو پروسیٹک ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ اسپیشلی اگر ہم بایونک آرمس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسٹمائز ہوتا ہے ہر دفعہ, تو دے آر ناٹ انٹو دیٹ پارٹ مچ مور. اچھا, ہم اس پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے ہم آپ کے بارے میں انٹرو تھوڑا ارلی ایجوکیشن کے بارے میں جاننا چاہیں گے. کہاں پیدا ہوئے اور کس طریقے سے ایجوکیشن کہاں تک لی, اور کیا یہاں تک کی جرنی کس طریقے سے؟ سو بیسیکلی اگر میں, کیونکہ آپ نے شروع کیا ہے کہاں سے پیدا ہوئے, تو میرا تعلق جو ہے وہ نوابشاہ سے ہے, اور آئی واز بورن ریزڈ دیئر, اور آپ کی انٹرمیڈیٹ کے بعد آئی کیم ٹو کراچی, اور یہاں پہ آ کے پھر میں زیبسٹ میں نے ایڈمیشن لیا, اور میکاٹرونکس انجینئرنگ, بیکاز ایک ایسی فیلڈ مجھے نظر آئی کہ آئرن مین کا ہر کوئی فین ہے آف کورس. سو جب میں نے دیکھا کہ یار کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس روبوٹس گھوم رہے ہوں, سو وہ میکاٹرونکس اٹس آل اباؤٹ روبوٹک, اٹس آل اباؤٹ روبوٹکس, اٹس آل اباؤٹ روبوٹکس اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ روبوٹس اینڈ اسٹف. تو وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. از دیٹ اسٹل ڈیولپنگ انڈسٹری ہے یا پاکستان کے اندر کی بات کروں؟ سو پاکستان کے اندر تو پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ ہے, کراچی میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو اس کو آفر کر رہی ہیں, بٹ اگین انٹرنیشنلی اس کا بہت زیادہ مطلب کہ اسکوپ ہے, بیکاز ایونچولی اب ہر چیز انٹیگریٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اگر جو میکینیکل جس نے پڑھ لی ہے تو اس کو سافٹ ویئر کا کچھ نہیں پتا ہو. So it's you have to learn both. So you had that thing in yourself کہ ہمیں بس یہ کرنا ہے, مجھے روبوٹک. So robotic کرنا تھا, لیکن not as an engineer, because میں نے جب میں اپنی فیلڈ چوز کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, کیونکہ مجھے ہمیشہ سے بزنس ہی کرنا تھا. تو جب میں نے سرچ کیا تو پتا چلا دنیا میں جتنے بھی ٹاپ کمپنیز ہیں یا جتنے بھی ٹاپ انٹرپرینورز ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ٹیکنالوجی سے لازمی ہے. سو وداؤٹ ٹیکنالوجی اٹس نیئرلی امپاسبل کہ آپ کوئی چیز بلڈ کر سکیں گلوبل اسکیل کے اوپر. سو اسی کے بعد پھر میں نے کہا کہ کوئی ایسی فیلڈ ہو جس کے اندر تمام ٹیکنالوجی کی آپ کو جو ہے نا ایسنس مل جائے, اینڈ دین یو کین گو فار یور اون بزنس. So how was Zebest in particularly this field, mechatronics کے اندر? It was really tough. It was kind of بہت مشکل تھا, لیکن and you were among the first few batches? We were among the first few batches, بلکہ اتنا ٹف تھا کہ میرے بیچ کے اندر آلموسٹ کوئی 80 اسٹوڈنٹس تھے جب ہم فرسٹ دن کلاس میں آئے تھے, اور جو گریجویٹ ہوئے تھے وہ صرف 12 بچے گریجویٹ ہوئے. So باقی سب پروبیشن سے. Education itself is it tough, or was it that because of the environment جو ہے وہ Zebest کے اندر? Not the environment is really good. Teachers are very supportive. لیکن جو education itself ہے بہت مشکل ہے, because you see ہر کوئی ہر فیلڈ کے لیے نہیں ہوتا, because expensive ہے. expensive تو of course ہے, but that was not the issue. Major جو issue ہوتا ہے, for example if you are business grad, تو اگر آپ کے پاس کوئی کیس اسٹڈی آتی ہے, you can write whatever you think of, تو اس پہ کچھ نہ کچھ نمبرز مل جاتے ہیں. انجینئرنگ میں it's always 0 or 1. سو آپ نے جو ہے وہ سارا بالکل صحیح کرنا ہوتا ہے, ادروائز یو ول لوز دا مارکس. پھر اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا تھا, بیکاز اٹس ریلیٹڈ ٹو میکینیکل, سافٹ ویئر اینڈ الیکٹرانکس. تو اگر آئی جو ہے میرا سافٹ ویئر کے اندر کسی کمانڈ کے لیے کام آ رہا ہے انیشیٹ کرانے کے لیے, وہی آئی جو ہے میرا نیکسٹ کلاس میں الیکٹرانکس میں جا کے کرنٹ میں ٹرانسفارم ہو جاتا تھا, اور اسی آئی کو اگر میں میکینیکل کلاس میں جا کے پڑھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو انرشیا میں کنورٹ ہو گیا. سو یہ جو ہے نا مطلب کہ جو اور گنے چنے لیٹرز ہی انفارچونیٹلی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر جا کے کلاس میں نا اپنے آپ کو بھولنا پڑتا تھا کہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر آپ سمجھتے ہیں اس سول میں واپس آنا پڑتا تھا کہ اچھا میں میکینیکل پڑھ رہا ہوں, تو مجھے جو ہے نا وہ سارے فارمولاز پیچھے جو میں نے پڑھ کر آیا ہوں ابھی آدھے گھنٹے پہلے وہ چینج اور اب مجھے چینج کرنا ہے. تو یہ پھر گریجویٹ ہوئے آپ
اور میرے خیال میں آپ نے جو فاؤنڈرز ہیں, جو آپ کے سیکنڈ فاؤنڈر ہیں, کو فاؤنڈر, یہ بھی جو ہے وہ زیبس سے ہی ہیں. بالکل. سو ہمارا اس طرح سے ہوا کہ وی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیلپ پیپل الاٹ. سو ہمیں سوشل سوسائٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا. سو میں نے لائنس کلب جوائن کی. آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف لائنس کلب, اور اس میں ہم نے پھر کانسرٹس بھی کراتے تھے فار چیریٹی اینڈ آل. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اویس نے بھی لائنس کلب جوائن کی. تو وہاں پہ ہمارا انٹریکشن ہوا, ہم فرسٹ ٹائم ملے, اینڈ دین ہماری ایک بڑی اچھی سینرجی بنی, ہماری بہت اچھی ٹیم بنی. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی, اینڈ وہاں سے پھر ہم نے وسکوس کارپوریشن اسٹارٹ کی. بیکاز وی فاؤنڈ کہ پاکستان کے اندر آپ شروع سے یہ پرابلم ہے انفارچونیٹلی کہ کوئی چیز یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہوتی. تو آپ جس بھی انڈسٹری کے پاس جاتے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہم تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, بیکاز موسٹلی وی لو ٹریڈنگ, کہ ہم ایک جگہ سے لیتے ہیں دوسری جگہ پہ بیچ دیتے ہیں. بیک گراؤنڈ ہمارا ٹریڈنگ سے زیادہ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو انوویٹ سم تھنگ. سو ہم نے کہا ہم انڈسٹریز کی ہیلپ کریں گے ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی. ہم ان کو سکھائیں گے, چیزیں بنانا سکھائیں گے. اینڈ اسی دوران ہمارے پاس ایک فیملی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہے, وہ بائی برتھ اس کا آرم نہیں ہے, تو آپ لوگ جب پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اینڈ سنس یو بوتھ آر robotics engineers, so why don't you make a prosthetic arm for our boy? Okay. So وہاں سے پھر ہم نے اس کے لیے ایک prosthetic ڈیزائن کیا, ڈیولپ کیا, اور تھوڑا سا اسیس کیا, تو پتہ چلا کہ پاکستان میں کیا پورے ایشیا کے اندر انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور پاکستان میں بھی کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے جو کہ prosthetic limbs بناتا ہو, اور ایشیا کے اندر بھی جو prosthetics ہیں وہ یوزلی امپورٹ ہوتے ہیں باہر سے, which cost a lot of money. Like ایک بیسک پروسیٹک جو کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کو $10,000-20,000 دینے پڑتے ہیں, which is expensive. اچھا, تو یہ پھر فوربس میں کس طریقے سے آپ کے نام آ گئے؟ واز یو سرپرائز, مطلب یو آر امنگ دی فرسٹ فیو پاکستانیز جن کا نام جو ہے وہ انڈر 30 میں آیا تھا. سو فوربس از ون آف اے گریٹ جرنی فوربس کے ساتھ, کیونکہ فوربس نے ہمیں 2 دفعہ کور کیا ہے. سو ایک دفعہ کور کیا تھا ان 2017, اور ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی کور کیا ہے. سو 2017 میں جب کور کیا تھا تو ایز آئی واز ٹیلنگ یو آف دا اسکرین کہ ہم اپنی R&D میں اور اپنی ڈیولپمنٹ میں اتنا زیادہ فوکس تھے کہ ہم سوشلی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے پوری دنیا سے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فیشن میں کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اب کون سی گاڑی لانچ ہو گئی ہے. فواد عالم کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا, ویون رچرڈ کا نہیں پتا ہوتا تھا. لائک دس واز دا ایکسٹریم, دیٹ ٹف. تو پھر مجھے ایک دفعہ کال آئی سنگاپور سے, فوربس سے, کہ جی وی وانٹ ٹو کور یو گائز اینڈ وی ہیو سین یور prosthetics and all. So میں نے کہا یار, تو were you globally working at that time? No, but we were recognized globally that time. So call آئی تو مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک questions بھیج رہے ہیں, so we would like you to answer because ہماری publication آنے والی ہے, we want to like put you guys in that Forbes. تو میں نے کہا کہ یار اس وقت ہم کسی ایسے پروجیکٹ میں بزی تھے جہاں پہ کیونکہ ہم 2 لوگ ہی تھے کام کرنے والے, تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم ای میلس کو آنسر کریں. تو میں نے کہا یار آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم کوائٹ بزی رائٹ ناؤ, سو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ونس آئی ایم ڈن ود مائی تھنگ. تو انہوں نے کہا یار نو ایشوز, بٹ ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل بیکاز ہم نے اس کو پبلش کرنا ہے. ہم نے کسی کو بتایا ہوگا؟ نہیں, ہم نے کہا یار ہم پھر بھول گئے, ہم اپنے کاموں میں لگ گئے. پھر 4-5 دن بعد پھر کال آئی کہ یار آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں نے کہا آئی ایم ریئلی سوری, وی آر اسٹل ان دیٹ پروسیس, تو ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا, اس کے 2 ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ وی ور لٹرلی دیٹ ٹائم اسٹارٹ اپ بزی ہوتے ہیں ساری چیزیں, اور دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اتنے سارے ای میلس کو آنسر کون کرے. سو پھر ہم اپنے کسی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ فوربس کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار اٹس ون آف دا بگیسٹ میگزین ان دا ورلڈ. سو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یار انہوں نے ای میل کی ہے اینڈ دے ہیو بین فالوئنگ اس فار اے ویک ناؤ. پاگل ہو یار تم. سو انہوں نے کہا کہ یار ابھی اٹھو, جاؤ فوراً ای میل کرو, اور اس کے بعد پھر آگے بیٹھیں گے. سو فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا اینڈ دے ور لائک جنرس انف کہ انہوں نے جو ہے ایگزیکٹلی انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کور کیا. دس از دا سیکنڈ ٹائم 2022-23. Okay. This is the second time and the first time was in 2017. Yeah. Okay, great. تو اس پہ آپ کا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ہے, اور اسٹارٹ اپ یہ ورکنگ وداؤٹ اینی فنڈز اور اینی تھنگ لائک اس کے ساتھ آپ کی جو فنڈنگز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اپنی فنڈنگس ہیں. بالکل. تو یہ اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا آیا, اور اس کے بعد آپ نے فنڈنگس کتنی انیشیل فنڈنگ سے اسٹارٹ کیا تھا؟ سو انیشیلی تو آپ کو پتہ ہے جب آپ اسٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کا ایک چھوٹی سی اسپیس ہوتی ہے, یو جسٹ
You both were manufacturing, R&D वगैरह सब कुछ साथ कर रहे थे? सब कुछ कर रहे थे, बिजनेस डेवलपमेंट खुद करते थे, मैन्युफैक्चरिंग खुद करते थे, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोस्थेटिक्स खुद करते थे, लोगों से बात करना, डील करना, कस्टमर सपोर्ट, हायरिंग्स, एवरीथिंग, लाइक इवन ऑफिस की सफाई भी हम लोग खुद ही करते थे. तो इट वाज लाइक दैट इंटेंस. और अक्सर ऐसा होता था कि हम 3-3 दिन तक सूरज नहीं देखते थे बिकॉज वी वर टू बिजी इन R&D. लेकिन उसने हमें बहुत चीज़ें सिखाई. लाइक वी कैन build company in a week or two, मतलब के 2 weeks के अंदर अगर हमें कोई कहे कि दोबारा से आपने कंपनी बनानी है तो we can do that. Okay, so एक tough time था. Plus when you are working on to the R&D of hardware side, so वो और ज़्यादा challenging हो जाता है because पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती नहीं है. And then if you want to find I'm trying to grab that कि वो how did that idea came कि आपका जो है वो पाकिस्तान के अंदर, एक तो पाकिस्तान के एशिया के अंदर भी प्रोस्थेटिक आर्म्स का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, फिर पाकिस्तान में हार्डवेयर इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता. एंड अगेन यू आर वर्किंग ऑन अ कॉज के जो एक वाकई में एक नोबल कॉज है, जो लोगों के हाथ नहीं होते, माजूर होते हैं, उनके लिए काम करना. तो वाज देयर सम स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल, क्योंकि दोनों का एक साथ इस तरीके से कोलैबोरेट करना? So I think it's like something we felt responsible. Like unfortunately there are a lot of problems around us. हम अभी ऑफिस से निकलेंगे, देखेंगे आप 10 मसले नजर आएंगे. That was one thing that we felt responsible of. We thought कि यार we have the technology, we have the capability, and then we should go for it. Rather than हम कहें कि यार चलो कोई और कर लेगा. हाँ, या बहुत बुरा हो रहा है यार, किसी ने तो करना चाहिए. So you have to take the responsibility. So how fortunate is to have a partner that has same mind और उसको? Yeah, it's very important because you see when you are doing something like this, which is like crazy enough, और एक ग्लोबल स्केल पे जाके आपने कॉम्पीट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है, तो आपका पार्टनर भी आपके साथ उतना ही अलाइन होना चाहिए. बिकॉज आप बहुत अरसे तक आपने कोई सैलरी नहीं लेनी होती, आपने जो है सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्न करना होता है, अपना टाइम लगाना होता है. देन उसके साथ सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. अच्छा, स्टार्टअप्स के हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, ये मेरा एक पर्सनल हो सकता है ओपिनियन हो, कि स्टार्टअप्स मेरे ख्याल में सक्सेसफुल ज़्यादा वही होते हैं जिनको आई थिंक बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रांग होता है कि दे आर नॉट बाउंड टू pay anything to their families, वहाँ पे support करना नहीं होता initially. वो ज़्यादा, is that something better? I think it gives you a leverage, but it's not something which is definite, right? So बहुत सारे odds होते हैं आपकी ज़िंदगी में, and everybody has their own challenges, everybody has their own problems. For example, जैसे मैं जब कराची आया, so I was living bachelor, so मुझे अपनी तमाम चीज़ें सुबह उठ के, बेशक मैं रात को 3 बजे घर जाऊँ, I have to wake up early, मुझे अपना breakfast बनाना है. Not with the family. Yeah, exactly. So मुझे अपना सारा काम खुद करना है, मुझे अपना घर मेंटेन रखना है. So that these are the challenges. अगर मैं बोलूँ कि जी मैं तो like मैं कर ही नहीं सकता हूँ, so everybody has their own challenges. So are you guys raising some funds right now? Or so right now, yeah. So the best part is that we have gone through the tough part, which was developing a technology, making sure it's working. Developing SOPs, automatic system which is like running on its own. ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन से मैन्युफैक्चर खुद कर रहे थे, आज भी हम मैन्युफैक्चर खुद ही नहीं कर रहे. We have the team and they are working very well and they are following the same SOPs that we have developed. Okay. अब हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था, जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते थे, they were always saying कि यार आपके पास तो सर्टिफिकेशन ही नहीं है. Because unfortunately पाकिस्तान के अंदर सर्टिफिकेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो हमने अपनी तमाम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करवाई. वी आर CE सर्टिफाइड प्रोस्थेटिक आर्म्स and we have and that is internationally certified, or yeah it's a European standard. Okay. And then we have ISO certification as well. So ये तमाम चीजें हमने की हैं recently and now we are ready. What was the vision behind that, to go into global market? Or so the challenge was we don't want to rely on to the donations only, because most of the people with limited friends वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, and unfortunately वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरत भी है, और हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि यार आप पे करें. So that was something, तो हमने कहा कि rather than taking money from them, we have to go international, sell the prosthetic in the same cost जो internationally available है globally, क्योंकि people are able to afford it, right? And then फिर पाकिस्तान जैसे जितने भी गरीब मुल्क हैं उनको फिर हम सब्सिडाइज करते जाएं. So that is eventually the main plan, और we want to become a brand जो पाकिस्तान से निकला, because आप किसी भी ऐसी कंपनी को नहीं जानते ग्लोबल स्केल के ऊपर जो आप कहें कि यार पाकिस्तान से निकली हुई कंपनी है. जस्ट लाइक यू सी टोयोटा, यू सी सुजुकी, you see other brands. So पाकिस्तान से तो कुछ गया ही नहीं है.
اچھا تو اس میں جو ہماری پروسیٹکس آرمز ہیں آپ لوگوں کی یہ دیٹ آر 100% میڈ ان پاکستان اور سم پارٹس آر امپورٹڈ بائی Definitely there are few things جیسے motors we have to import it from Germany, اس طرح سے carbon fiber ہے ہمیں یہاں پہ locally نہیں ملتا, so there are few things that we have to do it and that is totally fine. Like آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز 100% نہیں build کر سکتے, you have to take it step by step اور پھر آپ جب ساری چیزوں کو combine کر لیتے ہیں. اچھا سب سے اچھی چیز یہ sensors ہمارے locally ہیں, ہمارے sensors are local made, ہمارے جو بھی اس کے اندر سرکٹس ڈیزائننگ ہے تمام چیزیں ہماری لوکل ہے, اس کی جو انٹیگریشن ہے, اس کا جو ڈیزائن ہے, R&D ہے, ایوری تھنگ از لوکل. So how many employees are currently working in your organization? So currently we are approximately 30 people, but we are capable enough to manufacture 500 arms in a month. 500 arms in a month. Yeah. And جتنے بھی arms ہوتے ہیں وہ سارے کسٹمائز ہوتے ہیں, right? سارے کسٹمائز ہوتے ہیں. So what's کسٹمائز سے کس طریقے سے, مطلب ایک arm ہے وہ بنا بنایا ہوتا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے, یا اس میں چینجز کس طریقے سے آتی ہیں؟ So multiple changes ہوتی ہیں. For example we have multiple type of variants. اب کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے سپر ہیرو آرم چاہیے for kids, so we have to design it in a way کہ آئرن مین کسٹم ڈیزائنز ہیں, پورے کے پورا ان کا شیپ چینج ہو جاتا ہے. somebody wants کہ جی اس میں کچھ لائٹس آئرن مین کی آرم بن جائے, and we have lot of those kids available like جو یوز کر رہے ہیں. Because we want to break that ایک اسٹگما ہے ڈسیبلٹی کے ساتھ کہ یار بیچارہ ہوگا اور مجبور ہوگا. We don't want to call them بیچارہ اور sympathetic نہیں کرنا چاہتے. We want to empower them. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہو رہا ہے اور انسان ایوالو ہو کے کیا بنے گا, سائبورگ ہی بنے گا. اینڈ جسٹ لائک وی do kidney implants, we do replacements of joints and all. So prosthetic is one thing جو کہ future میں بہت common ہوگا, because آپ جیسے grow کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے biological limbs weak ہو رہے ہوتے ہیں. So eventually اگر کوئی بندہ 80-90 years کے اوپر چلا گیا ہے اور اس کے limbs جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں, so it's better to get a bionic arm for him. Yeah, maybe not now but in future. Yeah. Are you guys working on that? R&D وغیرہ اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے؟ Yes, definitely. We because ہم آج کے لیے اپنے چیزیں ڈیزائن نہیں کر رہے ہوتے. We are thinking for at least 10-20 years. اچھا, you were talking about کہ اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر it's around $15,000-$20,000 per arm. تو ابھی پاکستان میں جو آپ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کیا کاسٹ ہے؟ سو اگر ہم ڈالرس میں ہی کمپیریزن کرتے ہیں تو اٹس اراؤنڈ $1,500 something dollars, which is almost 1/10 of what we are producing. Okay. تو ابھی جو ہے وہ آپ لوگ ایوالو کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے ایویلویشن جو ہے وہ اپنی فنڈنگ جو ہے وہ آپ انٹرنیشنلی لیں گے یا پھر سیلف سسٹین کے اوپر ہے؟ سو بیسیکلی ابھی تو ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس کر کے سیلف سسٹین کر رہے ہوتے ہیں, بٹ گلوبلی اٹس اے نان پروفٹ اور پروفٹ بیسڈ کمپنی. سو اٹس اے سوشل انٹرپرائز. سو سوشل انٹرپرائز ہیز both the aspects. One is for the charity model and other is for the profit making as well. And what if کہ اگر کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر پاتے, how you are taking care of so that? Then we have a Bionics Welfare Foundation. اس کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ پھر we ask for donation and charity from different corporates and وہ پھر اپنے CSR فنڈ سے ہمیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو we can you give me the numbers کہ اب تک کتنے پیشنٹس کو جو ہے وہ اس چیز سے فائدہ ہو چکے ہیں؟ اب تک اراؤنڈ 600+ لوگ ہیں جو ہمارے آرمس یوز کر رہے ہیں گلوبلی, اور ہماری ویٹنگ لسٹ میں اراؤنڈ 2000 لوگ ہیں. 2,000 people right now. Okay, and you are producing 500 arms per month. We can do that. We can do that. لیکن وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سو ہمیں سب سے پہلے تو ان کے لیے فنڈنگ جمع کرنی ہے, پھر اس کے بعد ان کو پروسیٹک بنانا ہے. And those 2,000 وہ ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے, جو افورڈ نہیں کر سکتے. And in total ابھی کتنی ویٹنگ پہ ہیں؟ 2000 ویٹنگ پہ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. 600 کو ہم آلریڈی ڈیلیور کر چکے ہیں. Okay, great. So for example if اگر فنڈنگ اویلیبل ہو جائے, how they can donate, مطلب اگر کوئی ویورز ایسے ہیں جو so they can contact us on our WhatsApp or email and then we will give them the like ہمارے پاس fundraising managers ہیں, they can connect with them and then they can see کس کو وہ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, because we have whole data available کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بچوں کو اسپانسر کرنا ہے, مجھے فیمیلس کو کرنا ہے, مجھے ورکنگ بریڈ اینڈ بٹر والے کو کرنا ہے, so we have everything sorted out. So viewers must be looking at the visuals جو ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک یوزر کے ساتھ شوٹ کیے ہیں جس کے اندر وہ prosthetic arm کا پورا فنکشن دکھایا گیا ہے, تو you guys can also watch that along with the podcast. اچھا, اس میں اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں, prosthetic arm کا فنکشن کس طریقے سے ہے؟ I have heard, is that a 3D
3D printing model اور اس کو کس طریقے سے آپ لوگوں کا؟ سو انیشیلی ہم بھی بہت انسپائر ہوئے, وی جسٹ گوگل اٹ اینڈ ہم نے دیکھا کہ یار بڑے 3D printed prosthetics اویلیبل ہیں. بٹ جب ہم نے اس کو پاکستان جیسی مارکیٹس میں چلانے کی کوشش کی تو وہ ماڈل سسٹین ہی نہیں کر پاتے تھے. اور وہ کس وجہ سے؟ بیکاز ان کی ڈیوریبلٹی نہیں ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ویدر کنڈیشنز بھی ہیں. ناٹ اونلی ویدر کنڈیشن از ون آف دا ایکسپیکٹ, بٹ دا ادر تھنگ از دیکھیں اگر یو ایس کے اندر ایک شخص اپنا 3D printed آرم پہنا ہوا ہے اور اگر اس نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانا ہے تو ہی ہیز آل دا فیسلٹی اویلیبل. اس کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی اس نے سکون سے جا کے بیٹھ جانا ہے. اس ہمارے پاس اگر کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے تو اس نے جو ہے سیٹ لینے کے لیے جتنی محنت کرنی ہوگی تو اس میں تو وہ آرم توڑ دے گا. سو وی ہیو ٹو میک دا پروسیٹک وچ از لائٹ ویٹ, بیکاز ہمارے لوگ یہاں پہ ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے وہ بہت ٹائم تک ویٹ نہیں اٹھا سکتے. سو وی ہیو ٹو میک دا پروسیٹک وچ از لائٹ ویٹ, وچ از ڈیوریبل, وچ از سویٹ پروف اینڈ واٹر پروف, سو دیٹ دے کین ورک ان فیلڈز, دے کین ورک ان دیئر ڈیلی لائف. اوکے. اینڈ اس میں 3D printing ابھی نہیں ہے؟ نہیں. اینڈ دیٹ از میڈ آف دا مٹیریل وچ از وی یوز کاربن فائبر اینڈ ایئر کرافٹ ایلومینیم. اینڈ بوتھ آف دیم آر شاید امپورٹنٹ ایئر کرافٹ مٹیریل. ہاں, بیکاز وہ را مٹیریل تو ایونچولی آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا انڈسٹریز اویلیبل جو کہ اس طرح کا مٹیریل پروڈیوس کریں. How you guys are just continuing that جو لاسٹ امپورٹ پہ بین تھا اور یہ ساری چیزیں, تو اس میں کس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو مینٹین کیا؟ سو ایکچولی ہمارے جو SOPs بنے ہوئے ہیں اپنے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم منیمم 200 آرمس کا جو اسٹاک ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں. سو اگر کوئی فلکچویشن آتی بھی ہے تو پھر ہم اس کو کمپنسیٹ کسی نہ کسی سے کر لیں. اچھا, I also read about your prosthetic arm کہ یہ AI based ہے, تو what's AI have to do with this particular arm? So the best part is کہ آج جس طرح سے آپ نے ویژولس میں دیکھا Hamza is using arm, so we are not training him for now, we are training him for the future products as well. Okay. For example, ایک بچہ ہے, اس نے آج ایک بایونک آرم ہمارا یوز کر رہا ہے, اس کی ڈفرینٹ فنگرز موو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی بے شک وہ فنکشن اس میں اویلیبل نہ ہو, لیکن 5 سال بعد 10 سال بعد جب ہماری اپنی R&D میکینیکل سائڈ سے کمپلیٹ ہو جائے گی, سو وہ جسٹ اس نے اپنا آرم پہننا ہے اور وہ اس کا سافٹ ویئر آلریڈی ٹرینڈ ہوگا کہ اس کی موومنٹس کیسے ہونی ہے. سو یو گائز آر کلیکٹنگ دا ڈیٹا آلسو تھرو دیٹ. سو ہمارے جتنا بھی آرم ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج یوزر نے ہارڈ آبجیکٹ کتنا اٹھایا, سافٹ آبجیکٹ کتنا اٹھایا, کتنی دفعہ اس نے فنگرز کھولی, کتنی دفعہ بند کی, اس کے سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر کیا تھا. So all that data is, there is a complete R&D department جو اس کو جی وہ ہمارے سارا کلاؤڈ پہ آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دین وہ پھر ہر ویک جو ہے اس نے اپنا اس کا آرم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مشین لرننگ کے تھرو. سو یہ ساری چیزیں پلس ابھی ہم فرم ویئر اپڈیٹ بھی سارا ڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ابھی ہم نے ڈالی ہے, دیٹ از آپ ہماری موبائل ایپ سے کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آپ اپنا میجرمنٹس لے کے ہمیں بھیج سکتے ہیں, اینڈ ونس دیٹ میجرمنٹ از ریسیوڈ تو ہم اس کا پورا پروسیٹک بنا کے اس کو شپ کر دیتے ہیں, اور اس کا جو سینسرز ہیں وہ آلریڈی امبیڈڈ ہوتے ہیں اندر. تو یو گائز آر آلسو ایکسپورٹنگ اٹ رائٹ ناؤ؟ یس. سو وی آر اباؤٹ ٹو ایکسپورٹ, وی آر فائنڈنگ ڈسٹریبیوٹرز اکراس دا گلوب. سو جیسے ہی ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, جیسے ابھی لاسٹ ویک وی ور ان افریقہ, ان کینیا, ایسٹ افریقہ تھا, وہاں پہ ہم نے کافی ڈسٹریبیوٹرز ڈھونڈے ہیں. سملرلی وی آر گوئنگ ان اکٹوبر, ہم ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں فار افریقہ ہیلتھ, تو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. دین وی آر گوئنگ ٹو عرب ہیلتھ جو کہ جنوری کے اندر ہو رہا ہے, GCC ہیلتھ. سو اس طرح سے پھر ہم ڈسٹریبیوٹرز ڈھونڈ رہے ہیں اور نیئر فیوچر ہم ایکسپورٹ کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از گریٹ. اچھا انس, اس میں آپ جو اس کی بیسک فنکشنالٹیز کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ سارا پراپر فنکشن کام کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم ڈیلی لائف میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کنیکٹیوٹی کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے؟ ہاتھ مطلب اگر میں کسی کا کٹا ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے وہ پرفارم کرے گا؟ سو دیر آر ٹو تھنگس, لائک اگر کسی کی ایمپوٹیشن ہو جائے, خدا نہ خواستہ کرنٹ لگ گیا, کچھ ہو گیا, سو برین کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ کا جو لم ہے نا وہ کٹ گیا ہے, یا آپ کی باڈی سے کوئی چیز, برین کو پتہ نہیں لگتا, برین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لم نہیں ہے, لیکن برین کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو دیر از آلویز اے فینٹم لم ان سائڈ یو, جو کہ آپ کو لائک ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایمپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس کو بولیں یار تمہاری فنگرز کہاں ہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں فنگرز موو کر رہا ہوں.
اگر آپ اس کو بولیں گے تمہارا تھم موو ہو رہا ہے, وہ بولے گا میرا تھم موو ہو رہا ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ کس لوکیشن پہ ہے, تو بتائے گا کہ میرا اس وقت بند ہے یا کھلا ہے یا جو بھی ہے. سو وہ برین کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو مائنڈ جب وہ اس کا آرم لگ جاتا ہے اور وہ جب سوچتا ہے اپنے فینٹم لمب کے بارے میں, اینڈ اسٹارٹس موونگ اٹ, تو وہ پھر ہمارا سینسز میں سگنل آتے ہیں اینڈ وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی انسٹالیشن تھرو سم سرجری وغیرہ ہوتی ہے؟ نو اٹس ویری ایزی. اچھا, یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ دنیا میں اگر جس کی ایمپوٹیشن فرام شولڈر ہوتی ہے, اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس کو ایک سرجری کروانی پڑتی ہے. دا سرجری اٹ سیلف کاسٹ اراؤنڈ $20,000 اینڈ دیٹ ابو ایلبو پروستھیٹک آرم کاسٹ اراؤنڈ $50,000. پاکستان میں ہمارے پاس جو سینسرز ہیں, وی ڈو ناٹ ریکوائرڈ اینی کائنڈ آف سرجری, ایون آپ کے بے شک شولڈر سے ہی ہاتھ کیوں نہ ہو. So we don't require any surgery. آف کیمرا ہم بات کر رہے تھے کسی بچی کے بارے میں جن کے بالکل سحر, جس طرح سے ہم نے کیس کیا ہے لاہور میں, جس طرح سے بلکہ شاید بہت سارے لوگ فیملیئر بھی ہوں گے. ایک بہت وائرل کیس ہوا تھا داؤد کا, لاہور میں ایک لڑکا تھا, اس کی جو وائف تھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی بیکاز اس کی ایک ٹانگ اور دونوں ہاتھ چلے گئے تھے. سو اسی طرح کا سملر کیس ایک بچی کے ساتھ جو 18 سال کی ہے, اور اس کو ایڈمیشن نہیں ملا تھا بیکاز شی واز انیبل ٹو پرفارم دا ایکسپیریمنٹ. شولڈرز نہیں تھے, شولڈر سے آرم ہی نہیں تھے نا. اوکے. شی وانٹیڈ ٹو ڈو میڈیکل, بٹ اس کو کہا گیا تھا کہ آپ میڈیکل میں مطلب کس طرح سے آپریٹ کریں گی, اینڈ آلسو اس کو وہ ایڈمیشن نہیں ملا تھا. اینڈ دین وہ 18 ایئرس کی ایک گروئنگ ایج ہے, اس کی فرینڈ سرکلز اینڈ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. تو پھر اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہیپیسٹ مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب اس کے آرم لگ گئے تھے, although she was able to function, although she was able to move and do everything, but اس کے لیے یہ تھا کہ یار میں آج اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتی ہوں. Great. So these are the small things that when you think about it, then you feel کہ یار inner satisfaction ہوتی ہے. ہاں, and you don't think about these things, right? مطلب کہ آپ یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک جو بندہ ہے جس کی ایمپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ یار میں اکیلے واش روم کیسے جاؤں گا. سو اتنی بیسک, اتنی پرائیویٹ چیز بھی وہ نہیں کر پا رہے. یہ واٹر پروف ہوتے ہیں, they can use it in the washroom. The most of the people are able to use it. اس کی ایک certain technique ہوتی ہے. We teach them how to protect it because technology is also evolving and we don't have a lot of R&D budget. تو ہم تھوڑا تھوڑا ارن کر کے اپنی R&D میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سو ابھی تک ہم نے صرف سینسرز ہی واٹر پروف کر پائے. تو ابھی جو اس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اپڈیٹ ہوتی ہے, تو وہ ڈائریکٹلی پھر کسٹمرس کو آنا پڑتا ہے آپ کے پاس, یا وہ ڈائریکٹلی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں؟ سو اگر سافٹ ویئر کے اندر کچھ اپڈیشن ہے تو وہ تو ہم آن لائن کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی میکینیکل کوئی اپ گریڈ ہے, سو ان کو وہ صرف اور صرف اپنا پروسیٹک ہمیں شپ کرنا پڑتا ہے, ہم اس کو اینڈ دے ہیو ٹو بیئر دا کاسٹ آف ایوری تھنگ. لائک پورے آرم چینج ہوتا ہے یا پھر اس میں آرمس کے اندر ہی کچھ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے؟ سو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل ٹو ماڈل, کچھ میں چینج ہو رہا ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ دا اپ گریڈیشن اور مینٹیننس, تو وہ بھی ہمیں خود ہی کرنی پڑتی ہے. اور ابھی پاکستان کے ہر حصے میں, گاؤں وغیرہ میں, آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اندر بھی, آپ لوگوں کا کوئی ٹک ٹاکر ہے جو یوز کر رہا ہے؟ ماشاء اللہ دے آر ایوری ویئر. تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے, آپ گلگت چلے جائیں, آپ سوات چلے جائیں, آپ جو ہے وزیرستان چلے جائیں, آپ تھر پارکر چلے جائیں, آپ بلوچستان کے کسی کونے میں چلے جائیں. انٹرسٹنگ اسٹوریز تو ہمیں ویورس کے لیے بتائیں, کیا کوئی ایسی اسٹوری ہو جس نے انسپائر کیا ہو آپ کو, یا اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ان سے؟ سو اب فار ایگزامپل ہمارے جو ہمیں جو لوگ زیادہ انسپائر کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بائی لیٹرل ہیں, اور بائی لیٹرل یعنی کہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں, اور اس کے باوجود دے آر ورکنگ. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بھی دکھائی ویڈیو جمیل کی, تو وہ جب بندہ آیا ہمارے پاس تو اس نے بتایا کہ یار میں کام کر رہا تھا, تو ٹرک اوپر سے جا رہا تھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے نا گلیوں میں ٹرک گزر رہا ہوتا ہے تو تار ہاتھ سے اوپر کر دیتے ہیں, تو اس نے بھی وہی کام کیا. سو وہ لائیو تھی وائر, اور اس کی ایمپوٹیشن ہو گئی, دونوں ہاتھ اس کے بالکل ضائع ہو گئے. وہ اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا, اور لائک اچھا یہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں ایمپوٹیز, تو وہ ایک شولڈر پہ جو ہے نا ایک انہوں نے چادر ڈالی ہوئی ہوتی ہے ٹو ہائڈ دیم سیلف. سو وہ آیا, آنے کے بعد اس نے بتایا کہ جی میری اس طرح سے ایمپوٹیشن ہو گئی اینڈ آئی نیڈ اے بایونک آرمس. تو پھر ہم نے اس کے فنڈ ریز کیا اور اس کو پروسیٹک آرمس دیے. جب ہم نے اس کو دے دیا تو پتہ یہ چلا کہ اب دن کا اس کا روٹین یہ ہے کہ اس کی فیملی, اس کی جو بیٹی ہے اس کو وہ آرمس پہناتی ہے صبح صبح, جسٹ لائک وی ویئر شوز, اس کو آرم پہنتے. اس کا پہلا کام کیا ہے, اٹھے گا اس کو آرمس پہنا دیں گے, آرمس پہناتے ہیں, پھر وہ اس سے اپنے تمام زندگی کا کام کرتا ہے. ایون ہی از ورکنگ ان فیلڈس,
سو اب وہ جو ایک ڈپینڈنسی تھی پوری فیملی کی کہ جی اس کو واش روم لے کے جانا ہے, اس کو جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا, بیٹھا ہوا ہے, ڈپریسڈ ہے, کھانا نہیں کھا سکتا, تو یہ تمام ہرڈلس جو ہے نا اس کے ختم ہو گئے ہیں. ناؤ ہی از سفیشینٹ انف کہ وہ اپنے تمام کام الحمدللہ میکسیمم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں انکریج کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایک اسٹوری آئی تھی, ایک خاتون تھی, اللہ بچائی, اس کا نام ہے, بلوچستان سے. سو جب اس کی ایمپوٹیشن ہوئی شاف کٹنگ مشین میں, جس میں وہ گراس کاٹنے والی مشین ہوتی ہے, سو وہ 4 months پریگننٹ تھی اس وقت. سو اس کی ایمپوٹیشن مطلب کہ ڈیورنگ دیٹ پریگنینسی اس کی ہو گئی. اس کے 3 بچے اور تھے اور دونوں ہاتھوں کی ہوئی. اب اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پڑوسیوں نے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے. شی ہیز ٹو گو تھرو ایمپوٹیشنز. اور پھر وہ اس نے سمجھ لیں کہ 4 مطلب کہ جب ڈلیوری دی ہے تو اس نے اپنے 4 بچوں کو بغیر ہاتوں کے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. مطلب کس طرح سے اپنے بچوں کو کریں گے. پلس اس کے پاس کوئی میڈ بھی نہیں ہے, چھوٹا سی جھوپڑی میں رہتی ہے وہ, تو بڑا چیلنجنگ تھا. لیکن اب ناؤ شی ہیز بوتھ دا آرمس, اس کے دونوں بائنک آرمس لگے ہوئے ہیں. شی از آلموسٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ. بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے, اپنا بھی خیال رکھ رہی ہے, کھیتی باڑی بھی کر رہی ہے. سو مطلب کہ ہمیں یہ اسٹوریز دیکھ کے اور انسپریشن ملتی ہے. پلس پاکستان کے جتنے حالات ہیں ہر کوئی ڈی موٹیویٹڈ ہے, اسپیشلی پیپل لائک اس ہو ہیز دا ٹیکنالوجی, who knows کہ یار دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, you will still have the same level of worth جو یہاں پہ ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی بہتر ہو. But these people actually stop us کہ یار آپ چلے گئے, آپ کی کمپنی بند ہو گئی ہے, کیا ہوا تو کیا ہوگا. So people connect us regularly. So how do they know about you? مطلب اس میں کس طریقے, ان کی کوئی کمیونٹی ہے جہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ رورل ایریاز میں خاص طور پر. So basically ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں میں کسی کو آرم لگ جاتا ہے تو 10 گاؤں کو اور پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. So do you have that potential کہ والیوم اس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے, اویئرنیس پھیلا کے گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی کیمپینز وغیرہ کچھ؟ بالکل کی جا سکتی ہیں, ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہیں. اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو دینے کے بعد آپ کسی انسان کو اتنا امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا سیلف ارن کر سکتا ہے, رادر دین کہ آپ اس کو ساری زندگی ڈونیشن میں کھانا ہی کھلاتے رہیں. مطلب کہ دیٹ از دا ماڈل دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وی ہیو دیٹ کڈ ان آور اسٹوڈیوز آلسو جو کہ خود میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس بالکل کام کر رہا ہے. ہمارا کمیونٹی مینیجر بھی ہے, بلکہ وہ خود اپنی یونیورسٹی اقرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ, تو اپنی بائک پہ خود جاتا ہے یونیورسٹی, یہ سارے کام کرتا ہے. الحمدللہ ہی از لائک pro in using bionic arm, تو وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. So that's a life changing device that you have built. اچھا اس کے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں فائبر آپ لوگوں نے کاربن فائبر یوز کیا, so how that is different from that prosthetic arm جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پلاسٹک کا جو ہوتا ہے, اس میں کس طریقے سے فرق ہے؟ So basically the challenge behind that arm is کہ وہ World War II کی ٹیکنالوجی ہے. سو ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا تھا, جب بہت زیادہ ایمپوٹیشنز ہو گئی تھیں تو انہوں نے ایک میکینیکل ایک وائر کے ساتھ ایک آرم بنا دیا تھا کہ یار چلو لوگ کام چلا لیں گے. اب وہ جرمنی میں بنا تھا, وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, سو پیپل آر ایبل ٹو ویئر ہارنیس اینڈ جیکٹس اینڈ ایوری تھنگ. پاکستان کے اندر تو لوگوں کو ریشز ہو جاتے ہیں, لوگ تو پہن ہی نہیں سکتے. بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسڈائز وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ آرمس, اور اس کو سبسڈائی دیتے ہیں وچ کاسٹ اراؤنڈ 2-2.5 لاکھ روپے. مطلب کہ دیٹ آرم وچ از نان فنکشنل کاسٹ اراؤنڈ 2-2.5 لاکھ روپے. اچھا اس میں کوئی فنکشنز بھی نہیں, کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی فنکشن نہیں ہے. 2-2.5 لاکھ روپے اینڈ یو ہیو ٹو ویئر. تو اس میں کیا ہوتا ہے, موسٹلی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لے لیتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں, وچ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, ہمارے اپنے ٹیکس پیئرس کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یوز بھی نہیں ہوتا. اچھا اب ہم نے جب اس چیز کو اسٹڈی کیا تو ہم نے جس طرح سے حمزہ کو آپ نے دیکھا کہ اس نے صرف اپنا آرم اتارا اور پہن لیا, دیٹس اٹ, کوئی ہارنیس نہیں, کوئی ایکسٹرنل کوئی چیز نہیں لگی اس میں. اچھا اب ہمیں کیا چیلنج آتا تھا جب ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں سبسڈی نہیں دے رہے تو آپ ان کی سبسڈی بند کر دیں, سو دیٹ وی ہیو دا ایکول کمپٹیشن. کیونکہ ہم جس کاسٹ پہ آرم پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اس کاسٹ کا ڈم پروستھیٹک گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے اور اس پہ 50% سبسڈی دے دیتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ بائیونک آرم خریدنا بھی چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار 2 لاکھ میں ایک نان فنکشنل آرم مل رہا ہے, تو چلو جب تک پیسے جمع ہوں گے تو فی الحال ہم یہ لگا لیتے ہیں. تو وچ کریٹس لائک کمپٹیشن, بٹ وہ ایز سچ کمپٹیشن ہے نہیں بیکاز دے آر نان فنکشنل ہے. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ فوربس نے تو کانٹیکٹ کر لیا, لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک آپ لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ نہیں کی. لیکن اب ریسنٹلی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, ریسنٹلی انہوں نے ہم سے
آرمس خریدنا شروع کر دیے ہیں, بیکاز دیٹ واز ون آف دا چیلنج کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اسٹارٹ اپ ہو کے اپنی کوئی چیز گورنمنٹ اینٹی کو دے دیں, جو بڑا چیلنج ہے. سندھ کے اندر تو یہ چینج آ گیا ہے, اب لیٹس سی کہ باقی صوبوں میں کیا ہوتا ہے, بیکاز دیٹ از something that we have to go back and forth again and again, and Punjab has lot of amputations, KPK has lot of amputations because of the war. بہت زیادہ لوگ ہیں جن کی لینڈ مائن سے, بوم سے ایمپوٹیشنز ہوئی ہیں. تو ایکسپینشن میں جو ہے وہ پنجاب میں آفیسز وغیرہ اوپن کرنے کا پلان ہے, یا وہ آپ لوگوں کا کراچی سے آپریٹ ہو رہا ہے سارا کچھ؟ سو کرنٹلی وی آر ورکنگ ان کراچی, بٹ ابھی ریسنٹلی ہم اسلام آباد میں F8 کے اندر اپنا ایک آفس کھولنے جا رہے ہیں. اوکے گریٹ. سو اٹ ول بی اے ڈپلائمنٹ سینٹر جہاں پہ لوگ آ کے اپنے میجرمنٹس دے سکتے ہیں, ٹربل شوٹ کرا سکتے ہیں اور پروسیٹک لے سکتے ہیں. اور میجرمنٹ آپ کی اپلیکیشن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, بٹ پیپل آر ناٹ اویئر آف دیٹ ٹیک سائڈ, سو اسی لیے ہم نے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک سپورٹ کر. اوکے, آر یو گائز کنیکٹڈ ود سم NGOs اور ویلفیئر سوسائٹیز جس کے تھرو آپ مل کے کام کرو, لائک سیلانی اینڈ ایوری؟ ایکچولی ہر NGO کا اپنا ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ سیلانی, سو دے آر مور انٹو لوگوں کو کھانا کھلانا, اور جو ہے وہ اب تھوڑی سی اسکلس کی طرف بھی وہ فوکس کر رہے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ JDC, تو JDC کا بھی اسی طرح کا ہے. تو ڈسیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ, اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی خاص NGOs پاکستان میں انفارچونیٹلی کام نہیں کر رہی ہیں. سو دیٹس وائی وی میڈ آور اون بائونکس ویلفیئر فاؤنڈیشن, سو دیٹ پیپل کین کم اینڈ دے کین ورک آن ٹو اس. Plus we also try to find lot of NGOs to partner with, through which ہم ان کے ساتھ پھر مطلب ڈسیبلٹی کے اوپر کام. اچھا, we are moving toward the end of our podcast. اس کے اندر میں پوچھوں گا آپ کی جو پروسٹیٹک آرم ہے اس کا کتنا % آپ کہیں گے کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے؟ Like it's around 85 to 90% is made other in than the raw Pakistan. material, ساری چیزیں یہیں پہ locally made ہے. Okay, and what's your mission in next 10 years? So our mission is to bring Pakistan on map in technological aspect, because انفارچونیٹلی جب آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں اور آپ کسی سے بھی ملتے ہیں, اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے شاید آپ کچھ لینے ہی آئے ہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب جائیں تو ہم بتائیں کہ یار آپ کے ملک میں یہ نہیں ہے, ہم آپ کی ہیلپ کرنے آئے ہیں. سو دیٹ از دا مشن بہائنڈ, اینڈ فارچونیٹلی ہم نے تقریباً جتنے بھی بیریئرس تھے وہ کراس کر لیے ہیں. سو ڈو یو ہیو اینی نمبرز کہ ہاؤ مینی کنٹریز آر ایکچولی پروڈیوسنگ دیٹ دس ٹیکنالوجی بیسڈ prosthetic arms? So there are like صرف US میں ہوتے ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں, اس ریجن میں نہیں ہے زیادہ, بیکاز افورڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے, پھر اتنے سارے چیلنجز ہیں, سملر پرابلمس ہیں, تو بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. تو اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کنٹریز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جن کے پاس سولوشن نہیں ہے, جن کے ہمارے ساتھ سملر پرابلمس ہیں, تاکہ ہم پہلے ان کو ایڈ کر سکیں, بیکاز باقی کنٹریز کے پاس تو آلریڈی کچھ نہ کچھ سولوشن ایگزسٹ کرتا ہی ہے. سو بیسٹ آف لک فار دیٹ, اور وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ آپ کو جو ہے وہ ہم نیکسٹ 10 years کے اندر ایک گلوبل پاکستانی کمپنی دیکھیں گے جو ایکسپورٹ کر رہی ہوگی اور کافی زیادہ گرو کریں گے. تھینک یو سو مچ انس فار گیونگ اس اے لاٹ آف ٹائم. ہم نے جو ہے وہ اس کو اس کا ڈیمو بھی دیکھا, اس کو یوزل جو ہے وہ یوزر کے تھرو ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے دیکھا, اینڈ واٹ از اے گریٹ ایکسپیرینس ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیوز. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو سو مچ ویورز ٹو واچ دس پوڈ کاسٹ. اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک کے اوپر جو ہے وہ لائک کیجیے گا, اور ہم انسٹاگرام کے اوپر فالو کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.